بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن حصہ اول، پارٹ نمبر 26، پیج نمبر 286۔ غرض موسیٰ شہر میں گشت کرتے ہوئے اکثر ان حالات کا مشاہدہ کرتے رہتے اور گاہے گاہے بنی اسرائیل کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ شہری آبادی سے ایک کنارہ جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے۔ حضرت موسیٰ کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں آ کر ایک تمانچہ رسید کر دیا۔ مصری اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ ہرگز اس کے قتل کا نہ تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ کار شیطان ہے، وہی انسان کو ایسی غلط راہ پر لگاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا نادانستگی میں ہوا، میں تجھ سے مغفرت کا خواستگار ہوں۔ خدا نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر شائع ہو گئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر مصریوں نے فرعون کے پاس استغاثہ کیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، لہٰذا آپ داد رسی فرمائیے۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں ضرور اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ سوء اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ شہر کے آخری کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے، اور قبطی غالب ہے۔ موسیٰ کو دیکھ کر کل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور داد رسی کا خواستگار ہوا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت موسیٰ نے دوہری ناگواری محسوس کی، ایک جانب قبطی کا ظلم تھا اور دوسری جانب اسرائیلی کا شور و غوغا اور گزشتہ واقعہ کی یاد تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں ایک طرف انہوں نے مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے فرمایا، اِنَّکَ لَغَوِیٌّ مُبِینٌ، تو بھی بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے، یعنی خواہ مخواہ جھگڑا مول لے کر داد فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے متعلق ناگوار اور تلخ الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھ کو گرفت میں لینا چاہتے ہیں، اس لیے شرارت آمیز انداز سے کہنے لگا، اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح تو نے کل ایک جان قبطی کو ہلاک کر دیا تھا، اسی طرح آج مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ مصری نے جب یہ سنا تو اسی وقت فرعونیوں سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی۔ انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے حاضر کرے۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معزز مصری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو حق جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا فرد تھا اور دربار کا حاضر باش۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلادوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام میں ہجرت کر جائیے جہاں ان کی دسترس نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ نے اس کے مشورہ کو قبول فرما لیا اور ارض مدین کی جانب خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس مقام پر یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن عزیز نے اس شخص کے متعلق صرف اس قدر کہا ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، مگر ہم نے اس کے اوصاف میں شریف اور معزز کا اضافہ کر دیا تو بقول نجار اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس آنے والے شخص کے متعلق دو صفات بیان کی ہیں، ایک وہ شہر کے آخری کنارے سے آیا تھا اور عرب میں مثل مشہور ہے کہ الاطراف سکن الاشراف، شہر کے کنارے شرفاء کے رہنے کے جگہ ہیں۔ دو، اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، بھری جماعت تیرے قتل کا مشورہ کر رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ علم اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو فرعون اور اس کے ارکان کے درمیان نمایاں حیثیت رکھتا ہو۔ قصص الانبیاء صفحہ 197۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين اور آیا شہر کے اندر جس وقت بے خبر ہوئے تھے وہاں کے لوگ پھر پائے اس میں دو مرد لڑتے ہوئے، یہ ایک اس کے رفیقوں میں اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں، پھر فریاد کی اس سے، اس نے جو تھا اس کے رفیقوں میں، اس کے مقابلہ میں جو تھا اس کے دشمنوں میں، پھر پکارا اس کو موسیٰ نے، پھر اس کو تمام کر دیا، بولا یہ ہوا شیطان کے کام سے، بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا صریح موسیٰ بولا بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا صریح موسیٰ بولا اے میرے رب میں نے برا کیا اپنا سو بخش مجھ کو، پھر اس کو بخش دیا، بے شک وہی ہے بخشنے والا مہربان بولا اے رب جیسا تو نے فضل کر دیا مجھ پر پھر میں کبھی نہ ہوں گا مددگار گناہ گاروں کا۔ پھر صبح کو اٹھا اس شہر میں ڈرتا ہوا انتظار کرتا ہوا، پھر ناگہاں دیکھا جس نے کل مدد مانگی تھی وہ آج پھر فریاد کرتا ہے، اس سے کہا موسیٰ نے بے شک بے راہ ہے سری، پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا ان دونوں کا بول اٹھا فریاد کرنے والا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ خون کرے میرا جیسے خون کر چکا ہے کل ایک جان کا، تیرا یہی جی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھرے ملک میں اور نہیں چاہتا کہ ہو صلح کرا دینے والا۔ اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا، کہا اے موسیٰ دربار والے مشورہ کرتے ہیں تیرے متعلق کہ تجھ کو مار ڈالیں، سو نکل جا میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں۔ پھر نکلا وہاں سے ڈرتا ہوا راہ دیکھتا بولا اے رب بچا لے مجھ کو اس قوم بے انصاف سے۔ قصص رکوع نمبر 2 وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر ہم نے تجھ کو غم سے نجات دی اور جانچا تجھ کو معمولی جانچنا۔ اس مقام پر قرآن عظیم اور تورات کے بیانات میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قرآن حکیم نے دوسرے دن کے جھگڑا کرنے والوں میں سے ایک کو عبرانی بتایا ہے اور دوسرے کو مصری، فرعونی، اور تورات دونوں کا عبرانی ہونا ظاہر کرتی ہے۔ 2 تورات میں اس شخص کا کوئی ذکر نہیں ہے جس نے موسیٰ کو فرعونیوں کے مشورہ کی اطلاع دی تھی، مگر ان دونوں باتوں کے متعلق بلا لحاظ جانبداری عقل اور فطرت اسی جانب رہنمائی کرتی ہے کہ قرآن عزیز کی تفصیلات صحیح ہیں اور اسی پر یقین رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ فرعون اور فرعونیوں کے نزدیک تو اسرائیلیوں کی جان کی کوئی وقت ہی نہ تھی کہ موسیٰ جیسے شاہی خاندان میں رہنے والے شخص کے مقابلہ میں قصاص کے طالب ہوتے۔ اور دوسری بات تورات کے بیان پر ایک فطری اضافہ ہے جو علم و یقین کے ساتھ کیا گیا۔ موسیٰ اور ارض مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات میں مدین کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب مصر سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو اسی جگہ کو منتخب فرمایا۔ مدین کی آبادی مصر سے 8 منزل پر واقع تھی۔ طبری عن سعید بن جبیر جلد 1 صفحہ 205۔ غالباً یہ انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ قبیلہ حضرت موسیٰ سے نزدیک کی قرابت رکھتا تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ حضرت اسحاق بن ابراہیم کی نسل سے ہیں اور یہ قبیلہ اسحاق کے بھائی مدین بن ابراہیم کی نسل سے ہے۔ حضرت موسیٰ چونکہ فرعون کے خوف سے بھاگے تھے اس لیے ان کے ہمراہ نہ کوئی رفیق اور رہنما تھا اور نہ زاد راہ، اور تیز روی کی وجہ سے برہنہ پا تھے۔ طبری بروایت سعید بن جبیر لکھتے ہیں کہ اس تمام سفر میں موسیٰ کی خوراک درختوں کے پتے کے علاوہ اور کچھ نہ تھی، اور برہنہ پا ہونے کی وجہ سے سفر کی طوالت نے پاؤں کے تلووں کی کھال تک اڑا دی تھی۔ اس پریشان حالی میں موسیٰ ارض مدین میں داخل ہوئے۔ تاریخ طبری جلد اول صفحہ 205۔ مائے مدین، جب مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کنویں کے سامنے پانی کے حوض پیاؤ پر
भीड़ लगी हुई है और जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है, मगर इस जमात से जरा फासले पर दो लड़कियां खड़ी हैं और अपने जानवरों को पानी पर जाने से रोक रही हैं। हजरत मूसा समझ गए कि यहाँ भी वही सब हो रहा है जो दुनिया की जालिम ताकतों ने इख्तियार कर रखा है, और खुदाए बरतर के बेहतरीन कानून को तोड़कर कौमों का सारा निज़ाम जुल्म के बुनियादों पर कायम कर दिया है। मालूम होता है कि लड़कियां कमज़ोर और ज़ाइफ घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, तभी तो इस इंतज़ार में है कि कवि और सरकश जब अपने जानवरों को सैराब कर चुके और हर वार दो सादिर पानी पर से चला जाए तो बचा खुचा पानी इनके जानवरों का हिस्सा बने। हर कवि ने ज़ाइफ के लिए यही कानून तजवीज़ कर दिया है कि हर फ़ायदे में वह मुक़द्दम है और ज़ाइफ मुअख्खर, और कवि का अव्वल अशकोर। अरब का मशहूर शायर अमर बिन कुलसूम कहता है, वनशरिबू इन वरदनल माआ सफ़वन वयशरबू गैरुना किदरन व तीनन। और हम जब किसी पानी पर आते हैं तो उम्दा और साफ पानी हमारे हिस्सा में आता है, और हमारे गैरों के जो हमसे कमज़ोर हैं हिस्से में गुदला पानी और मट्टी है। दर हकीकत ये शेर तन्हा आमिर बिन कुलसूम और इसके कबीले की हालत का नशा नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के ज़ालिमाना निज़ाम का ठीक ठीक आईनादार है। बहरहाल हज़रत मूसा से यह हालत ना देखी गई और आगे बढ़कर लड़कियों से दरियाफ्त किया, तुम क्यों पानी नहीं पिलाती, पीछे किस लिए खड़ी हो? दोनों ने जवाब दिया, हम मजबूर हैं, अगर जानवरों को आगे लेकर बढ़ते हैं तो ये ताकतवर ज़बरदस्ती हमको पीछे हटा देते हैं, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, इनमें अब ये ताकत नहीं है कि वो इनकी मुज़ाहमत को दूर कर सकें। बस जब ये सब पानी पिलाकर वापस हो जाएंगे तब बचा हुआ पानी हम पिलाकर लौटेंगे, यही हमारा रोज का दस्तूर है। हजरत मूसा को जोश आ गया और आगे बढ़कर तमाम भीड़ को चीरते हुए कुएं पर जा पहुंचे और कुएं का बड़ा डोल उठाया और तन्हा खींच कर लड़कियों के मवेशियों को पानी पिला दिया। हजरत मूसा जब मजमा को चीरते हुए दर्राना घुसने लगे तो अगरचे लोगों को नागवार गुजरा, मगर उनकी पुरजलाल सूरत और जिस्मानी ताकत से मरऊब हो गए और डोल को तन्हा खींचते देखकर इसी कुव्वत से हार मान गए जिसके बलबूते पर कमजोरों और नातवानों के पीछे हटा दिया करते और उनकी हाजात को पामाल करते रहते थे। बाज मुफस्सरीन का ख्याल है कि मूसा ने देखा कि कुएं के मुंह पर बहुत बड़ा पत्थर ढका हुआ है जो एक जमात के मुत्तफिका जोर लगाने से अपनी जगह से हटता है, मगर वो आगे बढ़े और तन्हा इसको हटाकर लड़कियों के मवेशियों के लिए पानी भर दिया। अब्दुल वहाब नज्जार कहते हैं कि ये कौल कुरान हकीम की तसरीह के खिलाफ है। कुरान कहता है, वलम्मा वरद माअ मदयन वजद अलैहि उम्मतम मिनन्नास यस्कून। और जब वो मदयन के पानी पर पहुंचे तो उस पर एक जमात को देखा कि वो पानी पिला रही है, तो फिर ये कैसे सही हो सकता है कि कुएं का मुंह पत्थर से ढका हुआ हो। और जिस तरह ये कौल सही नहीं है, इसी तरह ये तावील भी दुरुस्त नहीं है कि इस मकाम पर दो कुएं थे, एक से मदयन के लोग पानी पिला रहे थे और दूसरे के मुंह पत्थर से ढका हुआ था, और ये कि इस ज़माना में भी इस मकाम पर दो कुएं मौजूद पाए गए हैं। इस तावील के दुरुस्त ना होने की वजह यह है कि अव्वल तो कुरान हकीम ने दूसरे कुएं का कतई कोई जिक्र नहीं किया और जो कुछ बयान किया है एक ही से मुताल्लिक बयान किया है। दूसरे बाद में इस जगह दो कुएं होने से ये लाजिम नहीं आता कि उस वक्त भी वहाँ इसी तरह दो कुएं मौजूद थे। हो सकता है कि अरसा दराज के बाद एक इस्लामी अहद में ज़रूरत के लिहाज से यहाँ दूसरा कुआं तैयार किया गया हो। बस कुरान हकीम के साफ और सादा बयान को महज एक गैर मुस्तनद रिवायत की खातिर पेचीदा बनाना कतई बेमहल और गैर मुनासिब है। गर्ज जब इन लड़कियों के गले ने पानी पी लिया तो वो घर को वापस चली। घर पहुंची तो खिलाफ आदत जल्द वापसी पर उनके वालिद को सख्त ताज्जुब हुआ और दरियाफ्त करने पर लड़कियों ने गुजरा हुआ माजरा कह सुनाया कि किस तरह एक मिस्री ने उनकी मदद की। बाप ने कहा, उजलत से जाओ और उसको मेरे पास लेकर आओ। यहाँ तो बाप बेटी के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी और उधर हजरत मूसा पानी पिलाने के बाद करीब ही एक दरख्त के साये में बैठकर सस्ताने लगे। मुसाफिर तो गुर्बत और फिर भूख प्यास। हजरत मूसा ने दुआ की, परवरदिगार इस वक्त जो भी बेहतर सामान मेरे लिए तो अपनी कुदरत से नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। लड़की तेजी से वहां पहुंची तो देखा कि कुएं के करीब ही वो बैठे हुए हैं। शर्म हया के साथ
نیچی نظریں کیے۔ لڑکی نے کہا آپ ہمارے گھر چلیے، والد بلاتے ہیں، وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے سوچا کہ شاید اس سلسلہ میں کوئی بہتر صورت نکل آئے، اس لیے چلنا ہی بہتر ہے اور اس کی دعوت کو رد کرنا مناسب نہیں۔ خدا نے میری دعا سن لی اور یہ اسی کا پیش خیمہ ہے۔ حضرت موسیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو ہدایت کی کہ وہ آگے نہ چلے بلکہ میرے پیچھے پیچھے چلے اور ٹھیکری یا اشارے کے ساتھ راہ کی رہنمائی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام چل تو پڑے لیکن طبعی اور فطری غیرت اور عزت نفس کے پیش نظر بار بار اس جملہ سے متاثر ہو رہے تھے، میرا باپ تم کو اس محنت کا عوض دینا چاہتا ہے۔ مگر مسافرت اور حالات کی نزاکت نے آخر یہی مشورہ دیا کہ اس وقت اس گرانی کو بھی انگیز کر لو تاکہ اس غربت میں ایک غمخوار اور مونس و ہمدم کی مستقل ہمدردی کو حاصل کیا جا سکے۔ حضرت موسیٰ چلتے چلتے منزل مقصود پر پہنچے اور اس بزرگ صورت و سیرت انسان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا اور پھر اطمینان کے ساتھ بٹھا کر ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ نے من و عن اپنی ولادت اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ سب کچھ سننے کے بعد بزرگ نے موسیٰ کو تسلی دی اور فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجہ سے نجات مل گئی، اب کوئی خوف کا مقام نہیں ہے۔ یہاں قوم ظالمین کے ظلم سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل اور ان کی غلامی و تباہ حالی کے واقعات ہی مراد ہو سکتے ہیں، نیز ان کا کفر اور فساد فی الارض، ورنہ تو قبطی کے قتل میں تو خود موسیٰ بھی اپنے فعل پر نادم تھے اور خود کو قصوروار سمجھتے تھے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ اور جب منہ کیا مدین کی سیدھ پر بولا امید ہے کہ میرا رب لے جائے مجھ کو سیدھی راہ پر، اور جب پہنچا مدین کے پانی پر پایا وہاں ایک جماعت کو لوگوں کی پانی پلاتے ہوئے اور پایا ان سے ورے دو عورتوں کو روکے ہوئے کھڑی تھیں اپنی بکریاں، بولا تمہارا کیا حال ہے؟ بولی ہم نہیں پلاتی پانی چرواہوں کے پھیر لے جانے تک، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا۔ پھر اس نے پانی پلا دیا اس کے جانوروں کو، پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف، بولا اے رب تو جو چیز اتارے میری طرف اچھی، میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی تھی، شرم سے بولی میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں دے حق اس کا کہ تو نے پانی پلا دیا ہمارے جانوروں کو۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس اور بیان کیا اسے احوال، کہا مت ڈر، بچ آیا تو اس قوم بے انصاف سے۔ قصص رکوع نمبر 3۔ تورات میں اس واقعہ پر بھی دو جگہ اختلاف موجود ہے، وہ لڑکیوں کی تعداد 2 کی جگہ 7 بتاتی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ لڑکیوں نے حوض کو پانی سے بھر لیا تھا، مگر دوسرے لوگوں نے زبردستی ان کو ہٹا کر اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ کو غصہ آیا۔ ہم کو اس موقع پر بھی قرآن عزیز کے بیان پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اول اس لیے کہ سابق اختلافات میں قرآن عزیز کے بیانات کی روش عقل اور فطرت کے مطابق رہی ہے، دوسرا اس لیے کہ اس جگہ بھی تعداد کے معاملہ سے قطع نظر تورات کی دوسری بات اس لیے صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ لڑکیاں مدین ہی کے قبیلہ اور انہی کی بستی کی ساکن تھیں اور پانی کا معاملہ روزانہ ہی ان کے ساتھ پیش آتا رہتا تھا، لہٰذا ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ قوی گروہ کسی حالت میں بھی ہم کو پیش قدمی نہیں کرنے دے گا، اور عرب کے شعراء کے کلام سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پانی کے معاملہ میں خصوصیت کے ساتھ ان کے ہاں
قوی کو ضعیف پر ترجیح حاصل تھی اور عرب کے ماسوا دنیا کے ہر گوشہ میں یہی حال تھا تو وہ کیسے اس اقدام کی جرأت کر سکتی تھیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ ضعیف گھرانے کی فرد ہونے اور پھر عورت ہونے کی وجہ سے اسی پر اکتفا کرتی تھیں کہ جب سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں تو بچے ہوئے پانی سے یہ فائدہ اٹھا لیتی اور بس۔ رہا لڑکیوں کی تعداد کا معاملہ، سو ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ہر دو اقوال کی مطابقت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مدین کے اس بزرگ کے 7 لڑکیاں ہوں جیسا کہ تورات میں مذکور ہے، مگر مدین کے پانی پر جو واقعہ پیش آیا اس میں صرف 2 لڑکیاں ہی موجود تھیں، جیسا کہ قرآن حکیم کی تصریح سے ظاہر ہوتا ہے۔ شیخ سے رشتہ مصاہرت۔ حضرت موسیٰ اور قبیلہ مدین کے بزرگ میزبان کے درمیان یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اس لڑکی نے جو موسیٰ کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا، اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجیر رکھ لیجئے۔ اجیر وہی بہتر ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ باپ کو لڑکی کی یہ گفتگو عجیب سی معلوم ہوئی اور اس نے دریافت کیا، تجھ کو اس مہمان کی قوت و امانت کا حال کیا معلوم؟ لڑکی نے جواب دیا، میں نے مہمان کی قوت کا اندازہ تو اس سے کیا کہ کنویں کا بڑا ڈول چرس اس نے تنہا بھر کر کھینچ لیا، اور امانت کی آزمائش اس طرح کی کہ جب میں اس کو بلانے گئی تو اس نے مجھے دیکھ کر نیچے نظریں کر لیں اور گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جب یہاں آنے لگا تو مجھ کو پیچھے چلنے کو کہا اور خود آگے آگے چلا اور صرف اشاروں ہی سے میں اس کی رہنمائی کرتی رہی۔ تفسیر ابن جریر سورہ قصص۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بے حد مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اس بیٹی کی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے، یہی اس لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑیے کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں، آپ کی جانب سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ طرفین کی اس باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے اس بیان کردہ مدت کو مہر قرار دے کر موسیٰ سے اپنی اس بیٹی کی شادی کر دی، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ مدت ختم ہونے پر عقد عمل میں آیا اور عقد کے فوراً بعد ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہو گئے۔ مفسرین نے حضرت موسیٰ کی بیوی کا نام سفورہ بتایا ہے۔ قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین قال انی اريد ان انکحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ بولی، ان دونوں میں سے ایک اے باپ اس کو نوکر رکھ لے، البتہ بہتر نوکر جس کو تو نوکر رکھنا چاہے وہ ہے جو زور آور ہو، امانت دار۔ کہا، میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی ان دونوں میں سے اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے 8 برس، پھر اگر تو پورے کر دے 10 برس تو وہ تیری طرف سے ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں، تو پائے گا مجھ کو اگر اللہ نے چاہا نیک بختوں سے۔ بولا، یہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیرے بیچ، جو کسی مدت ان دونوں میں پوری کر دوں سو زیادتی نہ ہو مجھ پر، اور اللہ پر بھروسہ ہے اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ پھر تو نے مدین میں چند سال قیام کیا، پھر تو اے موسیٰ مقررہ اندازہ پر پورا اتر آیا، اور میں نے تجھ کو اپنے لیے اپنے خاص کام کے لیے بنایا ہے۔ موسیٰ کے خسر کون ہیں؟ قرآن عزیز نے حضرت موسیٰ اور مدین کے شیخ کے متعلق جو واقعات بیان کیے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی اس شیخ کا نام نہیں بتایا، اس لیے تاریخی حیثیت سے شیخ مدین کے نام میں مورخین و مفسرین کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں جو مدرجہ ذیل ہیں۔ ایک مفسرین، اصحاب سیر اور ادباء عرب کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ یہ قول بہت مشہور اور شائع ذائع ہے۔ مشہور مفسر امام ابن جریر طبری نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب موسیٰ
حضرت شعیب ہیں۔ تفسیر سورہ قصص اور حافظ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حسن بصری اسی طرف مائل ہیں کہ مدین کے شیخ حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اور فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے سلسلہ سند کے ساتھ مالک بن انس سے روایت نقل کی ہے کہ ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ صاحب موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 7 صفحہ 248۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ شیخ کا نام یسرون تھا اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ طبری نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے کہ ابو عبیدہ فرماتے تھے کہ جس نے حضرت موسیٰ کو اجیر بنایا وہ شعیب علیہ السلام کا برادر زادہ یسرون تھا۔ ابن جریر جلد 1 صفحہ 206۔ بعض کہتے ہیں کہ صاحب موسیٰ کا نام یسری تھا۔ طبری نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ موسیٰ کو اجیر رکھنے والا مدین کا شیخ یسرمی نامی تھا، اور اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں: عورت کے والد کا نام یسری تھا، مگر یسری والی روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ حضرت شعیب کا برادر زادہ تھا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 7 صفحہ 248۔ اور تورات نے اسی سے ملتا جلتا نام یسرب بتایا ہے۔ ان حوالہ جات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سید سلیمان صاحب کا یہ فرمانا صحیح نہیں کہ مسلمان مفسرین بھی علی العموم یسرب، حباب، جباب اور شعیب کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ حباب شعیب کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں، یہ چوتھا قول ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ شیخ حضرت شعیب کی قوم کا ایک مرد مومن تھا۔ ایک جماعت کا گمان ہے کہ یہ شیخ نہ شعیب ہو سکتے ہیں اور نہ ان کے بھتیجے، اس لیے کہ قرآن عزیز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب کا زمانہ حضرت موسیٰ سے بہت پہلے کا زمانہ ہے، جس کے درمیان صدیاں ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، اور قوم لوط کا معاملہ تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ قوم لوط کی ہلاکت کا زمانہ حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے، اور ان کے اور حضرت موسیٰ کے زمانہ کی درمیانی مدت 400 سال سے بھی زیادہ ہے، اور جن لوگوں نے اس مدت کو قریب کر دینے کے لیے یہ کہا ہے کہ حضرت شعیب کی عمر غیر معمولی طور طویل ہوئی، تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 7 صفحہ 248۔ اس قول کی تائید کے لیے یہ دلیل بھی قوت رکھتی ہے کہ اگر صاحب موسیٰ شعیب ہوتے تو قرآن عزیز ضرور ان کے نام کی تصریح کرتا اور اس طرح مجمل و مبہم نہ چھوڑتا۔ مجمل و مبہم نہ چھوڑتا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 7 صفحہ 248۔ ان مختلف 5 اقوال کی نقل کے بعد ہمارے نزدیک راجح اور صحیح مسلک وہی معلوم ہوتا ہے جو ابن جریر اور ابن کثیر جیسے جلیل القدر محدثین و مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نام کی تصریح کے بارے میں کوئی روایت صحت کو نہیں پہنچتی، اور جو روایات نقل کی گئی ہیں وہ قابل احتجاج نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح تصریح کیے بغیر قرآن عزیز نے ان کا ذکر کیا ہے، لکھا ہوا انکار ہے، قرآن عزیز نے ان کا ذکر کیا ہے، اسی طرح ہم بھی ان کے نام کی تصریح کو خدا کے علم کے حوالے کر دیں۔ ابن کثیر کی عبارت یہ ہے: قال ابو جعفر طبری وہذا مما لا يدرك علمه الا بخبر ولا خبر بذلك تجب حجة فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ثناؤه الخ۔ تفسیر ابن کثیر جلد 7 صفحہ 248۔ اور ابو جعفر طبری نے کہا ہے کہ نام کی تصریح کا یہ معاملہ خبر اور اطلاع کے بغیر طے نہیں ہو سکتا، اور اس سلسلہ میں کوئی خبر روایت ایسی موجود نہیں ہے جو حجت اور دلیل بن سکے، پس سب سے بہتر قول اس سلسلہ میں وہی ہے جو قرآن میں اللہ جل شانہ نے اختیار فرمایا، یعنی سکوت۔ ابن جریر کا اشارہ قرآن عزیز کے اس جملہ کی جانب ہے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر عبد الوہاب نجار فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بڑے فاضل عالم نے یہ بحث کی کہ حضرت موسیٰ جلیل القدر نبی تھے، اس لیے ان کو کوئی معمولی شخص اپنا اجیر رکھنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا۔ اجیر ہے یا اجیر ہے، اپنا اجیر رکھنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا، اور نہ وہ اس کو منظور فرماتے، بلکہ ان کا مستاجر نبی اور پیغمبر ہی ہو سکتا ہے، اس لیے مدین کے شیخ کبیر حضرت شعیب ہی ہو سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا
کہ آپ کا یہ ارشاد نہ عقلی حجت و برہان کی حیثیت رکھتا ہے اور نہ نقلی دلیل و حجت کی زیادہ سے زیادہ استحسان کے درجہ کا قیاس ہے، اور اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ یقین اور قطعیت کو چاہتا ہے۔ علاوہ ازیں اس وقت حضرت موسیٰ نبی نہ تھے، نبوت سے بعد کو فراز کیے گئے۔ قصص الانبیاء صفحہ 204۔ بہرحال یہ طے شدہ امر ہے کہ شیخ کبیر کے نام کی تصریح میں کوئی قابل حجت روایت موجود نہیں ہے، اور ابن جریر اور ابن کثیر نے وفائے مدت کے سلسلہ میں بھی جس قدر روایات نقل کی ہیں ان میں بھی بزار اور ابن ابی حام کی طویل روایات کے علاوہ کسی میں بھی نام کا ذکر موجود نہیں ہے۔